بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، ان کا چچا زاد بھائی، لیکن فرعون کے دربار میں رہتا تھا۔ ہر حکومت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ عوام میں اپنے مطلب کے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون کو چن لیا تھا۔ قارون نے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا اور خوب دولت جمع کی۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ آئے اور فرعونی سارے غرق ہو گئے تو اس کی ترقی اور دولت کے ذرائع بند ہو گئے تھے۔ ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنا ہوا تھا، لیکن دل سے صاف نہیں تھا۔ قارون نے دنیاوی علوم میں کافی ترقی کی ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا کہ اے قارون، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے زکوٰۃ وصول کروں، لیکن قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور باقی لوگوں کو بھی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تمہارا مال کھانا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے نماز کا حکم دیا تو ہم نے مان لیا، اور احکام جاری کیے تو وہ بھی ہم نے مان لیے۔ اب وہ تم کو زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے تو کیا تم یہ حکم مان جاؤ گے؟ لوگ کہنے لگے ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کچھ حل بتاؤ۔ قارون نے کہا میں کسی عورت کو پیسوں کا لالچ دیتا ہوں تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگائے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں وہ احکام آپ بنی اسرائیل والوں کو ایک مجمع میں سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اللہ نے احکام دیے ہیں، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اگر کوئی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ سے زنا کا گناہ ہو جائے پھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ نے بھی زنا کیا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے زنا کیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس عورت کو بلا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی جب آپ قسم دے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں، آپ اس الزام سے پاک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف سے سجدے میں ہی وحی آئی، اے موسیٰ رونے کی کیا بات ہے؟ تم ان لوگوں کو سزا کے لیے جو چاہو زمین کو حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں زمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو نگل جا۔ زمین نے لوگوں کو ایڑیوں تک نگل لیا۔ وہ سب لوگ چلانے لگے اور بہت عاجزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا تو وہ سب لوگ گردن تک زمین میں دھنس گئے۔ جب آخری حکم دیا تو وہ سب کے سب زمین میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ وہ تمہیں پکار رہے تھے اور عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم اگر مجھے پکارتے تو میں ان کی دعا ضرور قبول کرتا۔ قارون کے زمانے میں جو لوگ ترقی پسند یا تعلیم یافتہ تھے وہ کہتے تھے کہ اے کاش ایسا خزانہ تو ہمیں بھی مل جاتا، اور جو لوگ اللہ والے تھے ان کو اس خزانے کی حقیقت پتہ چل چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے قارون کی ظاہری آرائش کو ٹھکرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہلاکت ہو تم پر، اللہ کے گھر کا ثواب تمہاری اس دولت سے 1000 گنا بہتر ہے جو ایمان اور نیک لوگوں کو ملتا ہے۔ جب قارون پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ اپنی دولت سمیت زمین میں غرق ہو گیا تو وہ لوگ جو دولت کی تمنا کرتے تھے ان کو اپنی جہالت کا علم ہو گیا تھا اور علم دین کی قدر بھی معلوم ہو چکی تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔